آپ سب لوگ اپنے اپنے موبائل جیب میں رکھ لو اور کچھ بات سن لو۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی ویڈیو بنانے میں لگا رہتا ہے وہ سن نہیں پاتا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دماغ ایک طرف ہی کام کر سکتا ہے، یا تو جو کہا جا رہا ہے اسے سننے میں لگ سکتا ہے دماغ، یا ویڈیو بنانے میں دماغ لگ سکتا ہے۔ دو طرف کسی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ خیر، بہت زیادہ لمبی چوڑی مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، تھوڑی دیر مجھے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہا جائے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا جائے اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں رات بھر تقریر کرتا رہوں اور اپنی کہی ہوئی باتوں پر، اپنی تقریر پر خود عمل نہ کروں تو اللہ کے ہاں میں پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے کہ رات رات بھر دین کی باتیں بتاتا تھا، عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ آپ رات بھر تقریریں سنتے رہیں، علماء سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، لیکن اگر قرآن حدیث کی باتوں پر، علماء کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں، اگر اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں نہ ڈالیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ علماء سے صرف محبت کرنا کافی تھا کیا؟ علماء سے رات رات بھر باتیں سنتے تھے، زندگی میں انہیں کتنا اتارا تھا؟ آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر عملی زندگی ہوگی تو جواب بن سکے گا، سوال ہی پھر تو نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہوگا کہ ہاں کیا زندگی تھی اس کی۔ اگر سوال کر لیا پھر بچ نہیں سکتے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو بزرگوں، دو باتیں عرض کرنی صرف، اور جو میں کہہ رہا ہوں سچے دل سے، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا دل کہے کہ بات حقیقت ہے اور بات وہ کہی جا رہی ہے جو زمین پر موجود ہے، فیلڈ میں دکھائی دے رہی ہے، تو پھر سچی بات کو تو ماننا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے اندر کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھنڈے دل کے ساتھ اسے لے لیں، پرسکون دماغ کے ساتھ، قطع نظر اس سے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، بہت گناہ ہوتے ہیں۔ بس اتنا ضرور ہے اللہ ستار ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے، تبھی دیوبند کی نسبت سے آپ لوگ احترام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دیں تو آپ لوگ ہماری صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ نے جیسے ہماری دنیا میں لاج رکھی ہوئی ہے، گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ کرے کہ آخرت میں بھی ہماری اس لاج کو، عزت کو اللہ بچا لے اور گناہوں پر پردہ ڈالے رہے، وہاں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بزرگوں، مجھے عرض یہ کرنا ہے، آپ غور کریں، آج سے 1450 سال پہلے جس وقت اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، نبی بنا کر بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر نبوت کا پروانہ دیا، اس وقت سوسائٹی کا صورتحال کیا تھی؟ سماج کس نہج پر، کس راستے پر تھا؟ معاشرے میں کیسے بگاڑ تھے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں
یہ کہنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے ذہن میں اس صورتحال کو حاضر کرو، ذہن میں خیال کرو کہ جس وقت نبی کو اللہ نے بھیجا اس وقت سماج کی صورتحال کیا تھی، سماج کس ڈگر پہ تھا، کس راستے پر چل رہا تھا، سوسائٹی کس روڈ پر پڑی ہوئی تھی، صحیح راستے پر تھی، غلط راستے پر تھی۔ آپ نے بارہا سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک بار ذہن میں لاؤ بات کو کہ کیا صورتحال تھی۔ میں ایک بات یہ بتا دوں آپ کو، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے جب تک انسان صحیح راستے پر چلتے رہے کوئی بات نہیں، اللہ رحمتوں کی بارش فرماتے رہے، نعمتوں سے نوازتے رہے، لیکن جب سوسائٹی میں بگاڑ آیا، سماج غلط راستے پر چلا گیا، اللہ کی عادت تھی ایک نبی کو اللہ بھیجتے اور اس کو یہ ذمہ داری دیتے کہ سماج کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لاؤ، جو گناہ ہیں ان گناہوں کو ختم کر کے صحیح راستے پر لے کر کے آؤ۔ نبی آتے، سوسائٹی کو سدھارتے، سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے، معاشرے کو لائن پر لاتے۔ اگر معاشرہ لائن پر آ جاتا بہت اچھا، جو لوگ بات مان لیتے بہت اچھا، لیکن جو لوگ بات نہیں مانتے، جو علماء موجود ہیں ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے اور لوگوں کا صفحہ کر دیا جاتا تھا، گناہگاروں کو مٹا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں 1 2 نہیں 10 قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ فلاں قوم کو دیکھ لو، فلاں قوم کو دیکھ لو، فلاں قوم کو دیکھ لو، ہماری نبی کی بات نہیں مانی، ہم نے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کے گاؤں صاف کر دیے۔ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے، پوچھے علماء سے۔ میں مختصری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ مثلا میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کی قوم، ان کے قبیلے کے اندر زناکاری، بدکاری بہت عام تھی، گھر گھر میں ہر فرد گندی حرکت میں، گندی لت میں مبتلا تھا، انتہائی گندی لتوں کے اندر مبتلا تھا۔ حضرت لوط کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا، حضرت لوط نے بہت سمجھایا کہ زناکاری بدکاری سے باز آ جاؤ، جائز طریقے سے نکاح کرو، نکاح کر کے بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھو اور جائز طریقے سے انسانی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ہر انسان کے ساتھ ضرورت لگی ہوئی ہے اور تقاضا ہوتا ہے انسان کو، تو اس تقاضے کو پورا کرو، لیکن جائز طریقے سے نکاح کر کے۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے صفحہ کر دیا۔ جب فرشتوں کو بھیجا حضرت لوط کی بستی کی صفائی کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اندر ہے، میں آپ کو رشتہ بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط چچا بھتیجے ہیں، حضرت لوط بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ ایک بستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسری بستی میں اصلاح کرنے کے لیے، سماج کو سدھارنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا تھا نبی بنا کر حضرت لوط کو۔ جب حضرت لوط کی قوم نے نہیں مانا، فرشتوں کو بھیجا کہ اس کا صفایا کر دو، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہیں برابر کی بستی میں حضرت ابراہیم ہیں، انہیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہوئے جانا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، حضرت ابراہیم کے ہاں آ کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ مہمان ہیں، تبھی لمبا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم نے جلدی سے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے اس کو بھون کر کے ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا، لیکن فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے۔ نئے آدمی تھے، اجنبی آدمی، جانے پہچانے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں وحشت ہوئی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، میں کھانا پیش کر رہا ہوں، کھا نہیں رہے ہیں اور میرے ہاں بیٹھے ہوئے، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بدماش قسم کے کوئی لوگ ہیں میرے گھر میں یہ حملہ کر دیں۔ دل میں خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم ڈرو مت، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔
آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، کہا میں 120 سال کا بوڑھا، میری بیوی 90 سال کی بڑھیا، میرے بیٹا پیدا ہوگا، کہا تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوکھی مٹی سے پانی برسا کر کے جب اس میں نباتات اور ہریالی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں، تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے کہ بس لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ایک نہیں، ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے بعد دوسرا بھی ہوگا، اور ان لڑکوں کے بھی اولاد ہوگی، آپ کی مسلسل نسل چلے گی۔ چنانچہ نسل چلی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے چلتے چلتے ذکر کر دیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے لوط کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوط کی بستی کو تباہ کرو گے، اس کا صفایا کرو گے؟ کہ ہاں، ہم اس بستی کو چھوڑیں گے نہیں۔ کہا اس میں 300 مومن اور مسلمان ہیں، 300 مومن بندے ہیں۔ کہا ہمیں پتا ہے کہ 300 مومن بندے ہیں۔ کہا پھر بھی تباہ کرو گے؟ کہ جی، صفائی کا حکم ہوا ہے، اس گاؤں کو ہم صاف کر دیں گے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید وہ جو 300 مومن ہیں وہ دل سے شاید مومن نہ ہوں، زبان سے صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ منافق ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کے کہا کہ اس میں تو حضرت لوط بھی ہیں، وہ تو نبی ہیں، نبی تو منافق نہیں ہوتے۔ ان فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ اس میں لوط ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون کون مومن ہے۔ کہ لوط کے ہوتے ہوئے، مومنین کے ہوتے ہوئے اس بستی کو صاف کر دیں گے۔ کہا ہاں، ہمیں حکم ہوا ہے، لیکن جو مومنین ہیں ہم انہیں نکال لیں گے، اور ان کو بستی سے باہر نکال کر کے جو گاؤں کے بدکار، نافرمان اور حکم کو نہ ماننے والے ہیں، ہم ان کا صفایا کریں گے۔ چنانچہ فرشتے چلے گئے، حضرت لوط کے پاس پہنچے، جا کر کے ملے۔ حضرت لوط سے کہا کہ رات میں اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو ساتھ لے لو، اور راتوں رات گاؤں سے باہر نکل جاؤ۔ صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، فجر سے پہلے ہم پتھروں کی بارش کریں گے، اور ہمیں حکم ہوا ہے آپ کے گاؤں کو ہم تباہ کر دیں گے۔ کوئی پیچھے کو مڑ کر کے نہ دیکھے۔ جب دھماکے ہوں اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو، تو اگر تم میں سے کسی نے مڑ کر کے دیکھ لیا تو پتھر اسی کے سر پر آ کر کے لگے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے، قرآن کریم کی آیت میں خود ہے کہ حضرت لوط کی بیوی مومن نہیں تھی۔ جب پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اس کی بیوی سے رہا نہیں گیا حضرت لوط کی۔ ان کی بیوی نے پلٹ کر پیچھے کو دیکھا کہ میری قوم کا کیا حال ہے۔ ایک پتھر حضرت لوط کی بیوی کے سر پر آ کر کے لگا، وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔ لکھا ہے کہ ہر پتھر پر ایک ایک انسان کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں انسان کے نام کا پتھر ہے، یہ فلاں انسان کے نام کا پتھر۔ پتھروں کی بارش ہوئی، کوئی کہیں بھی گھس گیا، وہ پتھر وہیں پہنچتا تھا، اس کے سر میں جا کر لگتا تھا۔ پوری قوم ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنے بازو کو زمین کے نیچے ڈالا اور پوری گاؤں کو اپنے بازو پر اٹھایا اور آسمان تک اٹھا کر کے لے گئے۔ زمین کو پلٹ کر الٹا کر کے آسمان کی اونچائی سے نیچے چھوڑ دیا۔ زمین میں پوری کی پوری بستی دھس کر کے رہ گئی۔ ایک دفعہ میں پورے گاؤں کو مار کر کے دفن کر کے رکھ دیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ جگہ، جس جگہ قوم لوط کو دھسایا گیا، دفن کیا گیا، سطح سمندر سے 80 ڈگری نیچی زمین ہے۔ عذاب کے اثرات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ مجھے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا تھا، پتہ نہیں میں نے کیوں بیان کر دیا۔ میں تو یہ بات بیان کر رہا تھا کہ جب بھی سماج میں بگاڑ آتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتے تھے اور وہ نبی آ کر کے اصلاح کیا کرتے تھے۔ جب سماج میں انتہائی بگاڑ آیا اور بگاڑ کے چوٹی پر پہنچ گیا سماج، سوسائٹی میں اتنی خرابی آ گئی کہ جو خرابی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس سے زیادہ خرابی مزید نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسی خرابی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق وہ صحیح موقع تھا صرف نبی نہیں، امام الانبیاء کو بھیجنے کا، رسولوں کے سردار کو بھیجنے کا۔ اس وقت میں امام الانبیاء، ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس موقع پر امام الانبیاء کو بھیجا ہے، ختم الرسول کو بھیجا ہے، تو وہ کتنا بگاڑ کا زمانہ ہوگا۔ چنانچہ سنیے، ایک موقع پر نجاشی عیسائی کرسچن بادشاہ تھا،
مکے والوں نے مسلمانوں کو جب بہت ستایا تو کرسچن جو بادشاہ تھا، عیسائی نجاشی بادشاہ، اس کے ملک میں مسلمان جا کر کے رہنے لگے، ہجرت کر کے۔ وہ سیکولر قسم کا آدمی تھا، اس نے رہنے کی اجازت دے دی کہ رہ سکتے ہو۔ کفار کا ایک نمائندہ وفد وہاں پہنچ گیا اور بادشاہ سے جا کر کے کہا کہ ہمارے باغی لوگ ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کی برائی کرتے ہیں اور ہمارے غلام ہیں، یہ بھاگ کر کے آ گئے، انہیں ہمارے حوالے کیے جائے۔ نجاشی نے کہا ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کروں گا، دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کروں گا۔ اگلے دن عدالت لگی نجاشی کے دربار میں، ایک طرف مسلمان ایک طرف کفار کا وفد، دونوں کی بات سننے کے لیے نجاشی بیٹھے۔ بعد میں وہ نجاشی مومن ہو گئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اللہ نے انہیں توفیق دی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا مسلمانوں سے کہ تمہارا اسلام اور دین مذہب کیا ہے، تم کیا کہتے ہو، کس چیز کو مانتے ہو، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں۔ اس وقت میں مسلمانوں کی طرف سے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے تقریر کی۔ لمبی سی تقریر ہے، پوری تقریر نہیں سنانی ہے، شروع کا ایک ٹکڑا میں سناتا ہوں۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، عربی میں تقریر ہے۔ وہ کھڑے ہو کر کے حضرت جعفر طیار نے کہا اے بادشاہ، ہماری سوسائٹی بہت بگڑی ہوئی تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ہماری سوسائٹی میں موجود نہ ہو۔ حضرت جعفر طیار نے کہا اے بادشاہ، ہم شراب پیتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم حرام مال کے کھانے کی عادی تھے، ہم میں سے ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، ہم قتل و غارت گری کے اندر مبتلا تھے، لڑائی اور جھگڑا ہماری گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا، ہم پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگایا کرتے تھے، ہم ان کی عزت کو ملیا میٹ کیا کرتے تھے، زناکاری بدکاری ہمارے اندر عام تھی، عورتوں کو اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی کے پیدا ہونے پر لڑکی کو زندہ اٹھا کر گڈھا کھود کر اس کے اندر ہم دفن کر دیا کرتے تھے۔ کوئی گناہ ایسا موجود نہیں تھا جو دنیا کے اندر ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے سماج میں موجود نہ ہو۔ اسی حالت میں، اتنے میں ہمارے درمیان، ہمارے ہی قبیلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے ہی شہر اور بستی کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام محمد تھا۔ اس کی 40 سال کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، ہم نے 40 سال میں کبھی بھی اس کی زبان سے ایک کلمہ بھی جھوٹ کا نہیں سنا تھا، ہم نے کبھی پوری زندگی میں اس سے بددیانتی، خیانت نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی زبان سے کوئی بات سنی سچی تھی، اس کا عمل دیکھا تو دیانتداری، امانتداری سے بھرا ہوا تھا، سچا، صادق اور امین۔ وہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے خاندان میں مشہور تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم شراب کو چھوڑ دو، نشے کو چھوڑ دو، سود سے باز آ جاؤ، زناکاری بدکاری سے دور ہو جاؤ، زناکاری بدکاری کے قریب میں مت جاؤ، قتل و غارت گری کو چھوڑ دو، چوری چپوری لوٹ مار کو چھوڑ دو، تمام گناہوں سے باز آ جاؤ۔ ہمیں اس کی بات اچھی لگی، ہم نے اس کی بات کو مان لیا اور ہم نے یہ تمام گناہ کے کام چھوڑ دیے۔ یہ لوگ انہی گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم ان گناہوں کو نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اور ان کا جھگڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے آپ کو؟ مجھے اس وقت سیرت کی تقریر نہیں کرنی ہے، میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے، آپ اب مقابلہ کریں، آپ ذرا دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، اس وقت کی صورتحال جو بیان کر رہے ہیں اور جو گناہ بتلا رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ گناہ تھے، ان گناہوں کو آج اپنی آنکھوں کو کھول کر، ذہن کو بالکل نیوٹرل آزاد کر کے، اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے، تمام آرائشوں سے پاک کر کے، کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو آج ہمیں مسلم سماج کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر، آج ہمیں مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس زمانے کا گناہ ہو اور آج ہمیں مسلم معاشرے میں دکھائی نہ دیتا ہو۔ آپ اپنی دماغ سے سوچیں، مجھے نہ دیکھیں، اپنی زمین کی صورتحال کو دیکھیں، آپ فیلڈ میں اتر کر کے دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں۔ میں یہ بات بتلا دوں صاف صاف، ہم مدرسے کی باؤنڈری میں بند رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد سے گھر، کیا ہے،
ملا کی دور گھر سے مسجد تک، ملا کی دور مسجد تک، مسجد اور مدرسے میں بند رہنے والے لوگ، ہمیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ جب کبھی مسائل پوچھتے ہیں، کبھی دعا کے لیے کہتے ہیں، کبھی اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کی زبان سے جو ہمیں صورتحال معلوم ہوتی ہے تو وہ صورتحال اتنی خراب ہے، قسم خدا کی ہم کبھی کبھی اپنے دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اور یہ ہماری قوم کس راستے پر بھٹک رہی تھی، کہاں جا رہی ہے، کس غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ آج ہماری سماج میں مسلم قوم کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو کہ آج ہمارے نئے لڑکے اور نوجوان نسل اور ہمارے نئے لڑکے کیا نشے کی لت کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ میری معلومات کے مطابق نئے لڑکے آج 80% نشے کی لت میں مبتلا ہیں، چاہے وہ نشہ کسی قسم کا ہو، چاہے وہ شراب پیتے ہوں، چاہے وہ بھنگ اور چرس کی لت میں مبتلا ہوں، چاہے اسمیک استعمال کرتے ہوں، نشے کی گولیاں استعمال کرتے ہوں، نشے کے انجیکشن لیتے ہوں، کسی بھی قسم کا نشہ لیتے ہوں، 80% میرے نوجوان بھائی، نئی عمر کے چھڑے نوجوان اور بہترین خوبصورت نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں نشے کی لت میں مبتلا ہو کر کے۔ ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، میوات کے علاقے میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والا ایک طالب علم اسی علاقے کا میرے ساتھ تھا، اس کے گاؤں میں جلسہ تھا، وہ میرے ساتھ گیا، محمد احمد نام ہے، ابھی بھی پڑھ رہا ہے دیوبند میں وہ لڑکا، دلی سے آگے نوح ضلع کے اندر میوات کا علاقہ، وہاں جلسہ تھا۔ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا اس کے خالہ کے گھر ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھا لیا، جلسہ شروع ہو گیا۔ ہم دیوبند والوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہمارا نمبر سب سے بعد میں آتا ہے۔ میں یہاں عشاء سے پہلے آ گیا تھا، مجھے ایک جگہ لے جا کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ تو یہاں رہے، تجھے سب سے آخر میں لے جائیں گے، چنانچہ اب مجھے لے کر کے یہاں آئے۔ وہاں بھی ایسے ہی ہوا، سارے علماء کرام کھانا وانا کھا کے اسٹیج پہ جلسہ کرنے چلے گئے، میں وہاں اکیلا۔ تو وہ لڑکا جو ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا محمد احمد نام کا، وہ اپنے خلیرے بھائی کو، اسی گھر کے ایک لڑکے کو، 16 سال کی اس کی عمر، خوبصورت لڑکا، نیا بچہ، 16 سال کی عمر، 17ویں سال میں چل رہا تھا، اسے میرے پاس لے کر کے آیا کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ میں نے دیکھا ہڈیوں کے علاوہ شاید اس کے جسم پر آدھا کلو گوشت بھی نہیں تھا۔ اسے دیکھ کر کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ نیا لڑکا، اسے ہوا کیا ہے۔ خیر اللہ نے جو توفیق دی، ہم نے اس کے لیے دعا کر دی۔ وہ چلا گیا تو ہم نے احمد سے پوچھا کہ بیٹا احمد، یہ تمہارے خلیرے بھائی کو ہوا کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، اسے نشے کی لت لگ گئی اور کھانسی کا جو سیرپ آتا ہے، کروکس یا اوریکس نام کا کھانسی کا جو سیرپ آتا ہے، روزانہ 4 کھانسی کے سیرپ کی بوتل یہ پیتا ہے۔ کھانسی کے سیرپ کو پی پی کر کے وہ اپنے نشے کی لت کو تسکین دیتا ہے، اس سے سکون پہنچاتا ہے۔ اس کھانسی کے سیرپ کو 4 بوتلیں روزانہ پینے کی وجہ سے اس کے سینے کے اندر کے پھیپڑے ویپڑے جواب دے چکے ہیں، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں یہ واپس پلٹ کر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ یہ صورتحال ہمارے نوجوان لڑکوں کی۔ لاک ڈاؤن چل رہا تھا، مدرسوں میں پڑھائی بند تھی، لڑکے اپنے اپنے گھر تھے، حکومت نے سارے تعلیمی ادارے بند کر رکھے تھے، آپ جانتے ہیں ہم لوگ خالی تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر نے فیصلہ کیا کہ اس وقت علماء کرام خالی ہیں، بچے پڑھنے کے لیے نہیں ہیں مدرسوں میں، تو ایسا کیا جائے کہ علماء کرام گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو کچھ دین کی باتیں بتائیں، اصلاحی بیانات کریں۔ ایک کمیٹی بنا دی، اصلاح معاشرہ کمیٹی کے نام سے، سماج سدھار کمیٹی، ایک سماج سدھار کمیٹی بنا دی۔ اللہ غریق رحمت کرے، حضرت قاری سید محمد عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو، ان کا بھی کووڈ میں انتقال ہوا، ہمارے استاد تھے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں میرا نام پیش کر کے اس کمیٹی کا کنوینر مجھے بنوا دیا۔ اس وقت کووڈ کے زمانے میں ہندوستان کے 10-11 صوبوں میں گیا، سماج سدھار کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے اپنے علماء کو جمع کیا، وہاں کمیٹیاں ہم نے جا کر کے بنائیں، کام بہت کیا، کئی ہزار بیانات علماء کرام کے ہوئے۔ آپ یقین کیجئے میں ہندوستان کے کسی بھی کونے کے اندر گیا، ہر جگہ ایک ہی صورتحال تھی، ہر جگہ شکایت ملتی تو یہ کہ نئی نسل 80% نشے کی لت میں مبتلا ہے۔
اور شراب کی کثرت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے. نئی نسل ہمارے نوجوان لڑکے، یہ تو ایک نشے کی صورتحال ہے. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مسلم معاشرے میں اس وقت موجود نہیں ہے کہ حرام خوری کے اندر اور سود کے کھانے کے اندر ہمارے مسلمان گھرانے کیا مبتلا نہیں ہے؟ حرام کا کون سا دروازہ ایسا ہے جو ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر حرام کا دروازہ کھلا ہوا نہ ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء فیما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک زمانہ آئے گا انسان مال حاصل کرنے میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جہاں سے بھی ملے جیسا بھی ملے، حلال کا ہو تو حرام کا ہو تو مال کے پیچھے بھاگا دوڑا پھرے گا. مال ملنا چاہیے، بینک بیلنس جمع ہونا چاہیے، گھر کے اندر روپے پیسے کی مال و دولت کا ڈھیر لگنا چاہیے. حلال کا ہو تو حرام کا ہو تو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرے گا. آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان ہو، دیندار سمجھے جانے والے بھی مسلمان بھی، جب مال سامنے آتا ہے تو ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے. وہ یہ فکر نہیں کرتے کہ جو مال میں ہڑپنا چاہتا ہوں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے.